اگلا سوال ہے جی، نام بڑا انٹرسٹنگ ہے ان کا، شادی شاہ، مین بازار، ڈیرہ اسماعیل خان۔ میں نے سچی بات ہے یہ نام نہ زندگی میں پہلے کبھی نہیں سنا، تو یہ مجھے آپ بتائیں اگلی بار شادی شاہ صاحب کے زیادہ شادیوں کی وجہ سے آپ نے نام تبدیل کیا ہے یا شروع سے ہی آپ کا یہ نام ہے؟ بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ سوشل میڈیا پہ کپتان کے چاہنے والے بھی مہنگائی کے ہاتھوں پریشان ہیں اور حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے تنازع میں ٹائم ضائع کرنے کی بجائے مہنگائی کے مسئلے کا کوئی حل نکالیں، ورنہ اگلے الیکشن میں بڑی مشکل ہوگی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ شادی شاہ صاحب، میرا خیال وہی ہے جو آپ کا ہے اور ان لوگوں کا ہے جن کا آپ نے حوالہ دیا، لیکن میں گزارش صرف یہ کرنا چاہوں گا کہ یہ بالکل دو مختلف چیزیں ہیں۔ ووٹنگ مشین پہ وہ ظاہر ہے کوئی ڈنڈ بیٹھ کے تو نہیں نکالنا ہے، قضیہ ہے، قصہ ہے، چل رہا ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں جو اذانوں کے وقت پہ متفق نہیں ہو سکے 74 سال میں، سوچ کے یہ عجیب لگتا ہے۔ اچھا، یا تو میری آپ کی اذان میں کوئی گھنٹے کا 2 گھنٹے کا فرق ہو، اوور لیپ کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر، اذان پہ اذان چڑھی ہوتی ہے، بات ہی سمجھ نہیں آتی۔ اچھا، کوئی کہتا ہے جمعہ کی چھٹی، کوئی کہتا ہے اتوار کی چھٹی، حالانکہ اٹ ڈزنٹ میک اینی ڈفرنس۔ دین کے جو اصل ٹارگٹس ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے، فروعی مسائل پہ۔ اچھا، اسی طرح چاند، او بھئی عیدین کے چاند پہ تو ہم لوگ متفق نہیں ہیں۔ سو ادھر بھی اپنی اپنی رائے ہے، لیکن ان دونوں چیزوں کا آپ ہاؤ کین یو، مہنگائی اور الیکٹرانک ووٹنگ مشین، اس کا موازنہ کم از کم میرے جیسے عام دماغ کے آدمی کی نا سمجھ میں نہیں گھس رہی بات۔ یہ بالکل دو علیحدہ قسم کے مسائل ہیں، ان کو بالکل علیحدہ طریقے سے ٹریٹ کرنا ہے، ان کے لیے بالکل علیحدہ دنیا ہے، علیحدہ آرگیومنٹ ہے۔ آئی ڈونٹ نو کہ ان دونوں کو، ہمارے جو دوست بھائی ان کو بریکٹ کر رہے ہیں، وہ کس بنیاد پہ کر رہے ہیں؟ کیا ووٹ اور کیا ووٹ بینک؟ ایک بریگیڈیئر پھر پروموٹ ہو کے جنرل جیلانی تک پہنچے، اس کے بعد جنرل ضیاء الحق کی پیداوار، ٹوٹل یہ کام ہے لگاتار آگے پیچھے اقتدار میں رہے، بینیفیشریز کے انہوں نے بہت سارے مراکز تخلیق کیے بڑا انٹیلیجنٹلی، چونکہ بیسیکلی تو یہ روکڑے کے لوگ تھے، دھندا کاروبار یہ وہ۔ مجھے یاد نہیں آ رہا کس نے لکھا تھا کہ ایک پولیس کے کانسٹیبل کو دیکھ کے جن کی ٹانگیں کانپتی تھیں، وہ پھر اس پوزیشن میں پہنچ گئے کہ وہ آئی جی تعینات کرتے تھے۔ یہ ان کو یہ نہیں پتا ابھی کل تک کی بات ہے، یہ پنجاب، یہ لاہور پیپلز پارٹی کا لاڑکانہ کہلاتا تھا۔ اب ایک تو مصیبت ہے ان کو بتانے والے، اگر کوئی پڑھے لکھے بھی چار ارد گرد ہونا، وہ چاروں کے چاروں پڑھے لکھے وہ بنیادی طور پہ چمچے ہوتے ہیں، وہ کریکٹ نہیں کرتے۔ یہ المیہ ہے ہماری سیاست میں، ادروائز کوئی بندہ عقل کل نہیں ہوتا بے شمار۔ میں تو کہتا ہوں، مجھے تو ایک لفظ بڑا عجیب لگتا ہے، عالم۔ عالم کون ہوتا ہے؟ مجھے میری کمر کے پہ اگر تل ہے تو کوئی بتا دے تو بتائے، مجھے کیا پتا، میں تو نہیں دیکھ سکتا میرے جسم میں کیا ہو رہا ہے اس وقت، واٹس ہیپننگ ان سائڈ۔ جب تک کوئی پرابلم نہیں ہو جاتا، بندے ٹیسٹ نہیں کراتے۔ مجھے تو اپنے بلڈ گروپ کا نہیں پتا، بھائی میری کیا اوقات ہے؟ کہ جتنی کتابیں آپ دیکھ رہے ہو اس سے 4 گنا کتابیں میرے فارم ہاؤس پہ پڑھی ہیں، اور سوائی زندگی میں کام ہی کوئی نہیں کیا۔ مجھے تو کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ اوقات کیا ہیں جو میں نے پہنا ہوا ہے؟ اس کا نہ میں کپڑا خود بنا سکتا ہوں، نہ میں اس کو سی سکتا ہوں۔ میں ایک چپاتی نہیں بنا سکتا۔ میں کھانے کے لیے کسی کا محتاج، پہننے کے لیے کسی کا محتاج۔ لعنت اگر میں خود کو علامہ لکھنے بیٹھ جاؤں، بندہ علامہ نہیں ہوتا۔ ان کا پرابلم یہ ہے۔ اچھا، نہیں پتا، مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب مجھے کو کریکٹ کرتا ہے، مجھے کو بتاتا ہے۔ یہ انکریج ہی نہیں کرتے اس طرح کی بات۔ یہ چونکہ چمچے کڑچے، چمچیاں کڑچیاں رکھنے کے عادی لوگ ہوتے ہیں،
سو ہر بندہ اپنی عزت بچانے کے چکر میں ہوتا ہے، یا پروموٹ ہونے کے چکر میں، یا کوئی عہدہ مل جائے گا، فلانا ملے گا، پھر ٹوٹل اندر سے بھلے نفرت ہی کرتے ہوں. کوئی بتاتا بھی نہیں کہ بھی اس طرح کی بات نہیں ہانکتے، یہ بڑھ مارنے والی بات ہے. کہاں گئی وہ پیپلز پارٹی؟ اس پیپلز پارٹی کو میں 7-8 سال سے بولتا ہوں، جب ڈفرینٹ چینلز پہ یا لکھتا ہوں تو میں کیا لکھتا ہوں؟ پیپلز پارٹی مرحومہ مغفورہ، چاروں صوبوں کی زنجیر. اور کدھر گئی؟ آپ تو نہ 3 میں نہ 13 میں. یہ تو ایک بہت بڑی واردات ہے. تو یہ کہنا کہ زبردست ووٹ بینک، کو کتنا زبردست تھا پیپلز پارٹی کا ووٹ بینک. وہ بچارے بھوکے ننگے لوگ الیکٹ ہو گئے. کبھی دو تو صحیح، کسی کو آزما کے دیکھو، آج سمجھ جائے گی. یہاں قبضہ گروپوں کو دینا، پروموٹ کرنا، ان کو پروٹیکٹ کرنا، یہ آج کی پالیٹکس. خاص طور پہ اس خاندان کے آنے کے بعد پالیٹکس میں تو پالیٹکس نام کی تو کوئی چیز ہے ہی نہیں. یہ تو ایک دھندا ہے، دھندا. تو بینیفیشریز جس دن ان کو سمجھ آ گئی، ایک بندہ سایہ نہیں ان کا ساتھ ہوگا. ایک دفعہ لوگوں کو یہ میسج کروے ہونے دو کہ دے ہیو نو فیوچر. اچھا، او سونے پہ سہاگا کیا ہو گیا کہ وہ پرویز مشرف صاحب کے زمانے میں جب یہ ہاتھ پاؤں جوڑ کے نکلے یہاں سے، اس کے بعد پھر ان کی واپسی ہو گئی، پھر اقتدار میں آ گئے. اب لوگ اسی چکر میں ہیں. جب تک ان کو یہ یقین نہیں آتا that they have no future. یہ ان کا زبردست ووٹ بینک اور مخلص، کوئی مخلص چخلص نہیں ہے بی بی یہاں. اس لیے بیٹا میرا تو یہی تبصرہ ہے. اور کہاں تاریخ میں کہاں کبھی بھی نہیں ہوا، ایون ہماری اپنی تاریخ میں نہیں ہوا، دنیا کی کسی تاریخ میں کبھی تو اس طرح کی. وہ کہاں گئے منگول، تاتاری، کدھر گئے؟ فرعون، نمرود، شداد، زارز آف رشیا، صفویز آف ایران، آٹومنز آف ٹرکی، مغلز آف سب کانٹیننٹ. کچھ نہیں ہے. وہ رب العالمین کا فرمان ہے کہ میں دنوں کو انسانوں کے درمیان پھیرتا رہتا ہوں. معجزہ تو یہ ہے، کل تک جن کا آگا پیچھا کوئی نہیں تھا، وہ پاکستان جیسے ملک میں 3 بار وزیر اعظم بنتے ہیں. اس پہ بندہ رب کے صدقے واری جاتا ہے کہ بھائی آپ بادشاہوں کے بادشاہ ہو، جس پہ عنایت ہو جائے. کیا تھا امیر تیمور، کدھر ہے آج؟ وہ باقی تو چھوڑو، اقتدار کو تو گولی مارو، ان کی نسلیں نہیں ملتی، ان کی نسلوں کے نام و نشان نہیں. آج جب کو کہتا ہے مغل تو لوگ اندر ہنستے ہیں، یہ کوئی لوہارتر خان ہوگا. تو یہ رونت کہ وہ خاندان پتہ نہیں کیا ہے، اسی بی بی نے. نہ کرو ایسے، نہ کرو. میں آپ کے ایک بڑے اور سینئر کے طور پہ یہ کہہ رہا ہوں، مت کرو. بی ہمبل. اس کو اس طرح نا آج تک نصیب نہیں ہوا، یہ کوئی لینگویج نہیں ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے. بی ہمبل. کوئی تاریخ پڑھو، اس کا شکر ادا کرو، اپنی غلطیوں پہ، اپنے جرائم پہ، اپنے گناہوں پہ معافی مانگو، ان سے سبق سیکھو. یہ خاندان اگر اس طرح بیہیو کرتا تو شاید 100 سال نکال دیتے. معمولی بات ہے، کوئی انگلی نہ اٹھا سکتا. وہ حد ہوتی ہے یار. ہم جیسے لوگ، میں کہتا ہوں بس یار کئی سال ہو گئے، مجھے کوئی کہتا ہے، میں کہتا ہوں چھوڑو یار تباہ کرو. میں نے ٹھیکہ لیا ہوا ہے، میں اپنی اولادوں کا باپ ہوں، نعوذ باللہ خدا نہیں ہوں. کافی کر دیا ہے بس. میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں. تمہارے پاس بنیادی ہر چیز خوبصورت ہے، اعلیٰ ایجوکیشن ہے، چھوٹی عمر میں بچوں تم نے دنیا دیکھ لی ہے، سویلائز ورلڈ ساری کافی ہے. اعلیٰ تعلیم تمہیں مل گئی ہے، بہترین ماں باپ تمہیں ملے، اچھی تمہاری تربیت ہوئی ہے، تمہارے سر پہ اپنی چھت ہے، گھر بار ہر چیز ہے تمہارے پاس کافی. میں ٹھیکیدار نہیں ہوں تمہارا. ان کے پیٹ ہی نہیں بھرتے. بی ہمبل. اللہ کو پسند نہیں ہے.